Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Maham Fareed and I am from Federal College of Education H9. Today I am presenting in front of you one of the topic that is related to teaching of social study education, and my main topic is making informed choices. کہ ہم بچے کو جو ہے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں جو ہے انفارم چوائسیز کے قابل کیوں بناتے ہیں، کہ اسے وہ کانسیپٹس کیوں پتہ ہوں. اگر ہم انفارم چوائسیز کی بات کریں تو یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس کانسیپٹ آف اکنامکس آ جاتا ہے، ہمارے پاس کانسیپٹ آف سوسائٹی آ جاتا ہے، اور ہمارے پاس کانسیپٹ آف انوائرمنٹ آ جاتے ہیں. یہ تین مین کانسیپٹ ہوتے ہیں جو ہم نے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے بچوں کو دینا بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ جب بچے جو ہوتے ہیں چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں، اگر ہم ان کے ہاتھ میں پیسے پکڑاتے تو they didn't know that why to spend this money and how to spend this money and how to reduce our wants and focus on our needs. تو ہم نے جو ہے بچے کو جو ہے یہ کانسیپٹ دینا ہوگا کہ جو ہے اس نے کیا کرنا ہے، اس نے جو ہے کم کاسٹ کے اندر جو ہے اچھے سے اچھا پروڈکٹ خریدنا ہے، اس نے جو ہے اپنی وانٹس کو کیسے ریڈیوس کرنا ہے اور کیسے اپنی جو ہے نیڈس پہ فوکس کرنا ہے. کیونکہ ہر ایک جو ہے انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھے سے اچھے چیز لے، لیکن جو ہے ہماری کاسٹ کے مطابق، ہماری فائنینشیل اسٹیٹس کے مطابق جو ہے ہمیں فوکس کرنا چاہیے اپنی نیڈس کے اوپر. تو ہم نے کچھ ایسے کانسیپٹ آج پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ کانسیپٹ ہے ریلیٹڈ ٹو اکنامکس، جو کہ اسینشیل کانسیپٹ آف اکنامکس ہے، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ پائے جاتے ہیں، اور یہ ان کو پڑھانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو اگر ہم فرسٹ کانسیپٹ کی بات کریں، دیٹ از اسکارسٹی. تو اسکارسٹی کے کانسیپٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو یہ ایجوکیشن ہم نے دینی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اپنی وانٹس کو ریڈیوس کرے اور اپنی نیڈس کے اوپر فوکس کرے. کیونکہ نیڈ جو ہے ہماری سروائیول ہوتی ہے، لیکن اگر ہم وانٹس کو دیکھیں تو وہ ہماری انٹرٹینمنٹ کی سائڈ پہ آ جاتے ہیں. تو ہم نے جو ہے اس کے جو ہے ان لمیٹیڈ وانٹس کو ریڈیوس کر کے اس کی لمیٹیڈ نیڈس کے اوپر فوکس کروانا ہوگا بچے کو. تو یہ جو کانسیپٹ ہے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں دینا بہت ضروری ہے. اگر جو ہے ہماری لمٹ لیس وانٹس جو ہے وہ بڑھ جائیں اور جو ہے لمیٹیڈ ریسورسز جو ہے وہ وہیں کی وہیں رہیں، تو جو ہے ہمارا جو ہے پرابلم آف اسکارسٹی آ سکتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے جو ہے فوکس کرنا ہے اپنی اکنامک گروتھ کے اوپر، اور ہم نے امپروو کرنا ہے یوز آف اویلیبل ریسورسز، اور ریڈیوس کرنی ہے اپنی وانٹس کو. تبھی جو ہے ہمارے پاس فل امپلائمنٹ، ایکوٹی، پروڈکٹیو ایفیشینسی اور ایلوکیٹیو ایفیشینسی آئے گی. پھر جو نیکسٹ ہمارا جو کانسیپٹ ہے اکنامکس کا، وہ پروڈکشن ہے. اگر ہم پروڈکشن کو دیکھیں تو پروڈکشن کا مطلب یہ ہے دا کریشن آف ویلیو اور ویلتھ بائی پروڈیوسنگ گوڈس سروسز دیٹ سیٹسفائی دا ہیومن وانٹس. وہ پروڈکشن، ان چیزوں کی پروڈکشن جو کہ ہیومن کی وانٹس کو سیٹسفائی کرتے ہیں، وہ گڈس جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں یا وہ سروسز جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ ایک انسان کی وانٹس کو سیٹسفائی کر دے، تو وہ جو ہے پروڈکشن کہلاتی ہے. اب پروڈیوسر کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ پروڈیوس کرے زیادہ سے زیادہ چیزیں لیس کاسٹ کے اندر. یعنی ہمارے پاس پیسہ کم ہو، لیکن ایک پروڈیوسر کے پاس یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ وہ اس پیسے کو کس طرح یوز کرے گا اور کس طرح سے اچھا جو ہے ہمارے پاس پروڈکٹ وہ لائے گا. تو یہ جو پروڈکشن کا کانسیپٹ ہے، یہ بھی ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں ایک بچے کو دینے کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ وہ فیوچر میں جو ہے اچھے سے اچھی پروڈکشن کرے لیس کاسٹ کے اندر. اگر ہم ڈسٹریبیوشن کا کانسیپٹ دیکھیں تو ڈسٹریبیوشن کا کیا مطلب ہے، کیا میننگ ہے، دا وے ان وچ سم تھنگ از اسپریڈ آؤٹ امنگ اے گروپ اور اسپریڈ اوور این ایریا. تو ہم اگر ڈسٹریبیوشن کی بات کریں، ہم ڈسٹریبیوشن کو سم ٹائم ہم اس کو جو ہے ایکوالٹی بھی کہہ سکتے ہیں. اور اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں، ڈسٹریبیوشن کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسپریڈ the product throughout the marketplace such as that large number of people can buy it. ہم ایسے جو ہے اپنے پروڈکٹ کو پلیس کریں مارکیٹ کے سامنے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس کو بائی کر سکیں. اگر ہم دیکھیں آنر فیکٹر آف پروڈکشن ڈسٹریبیوشن تھیوری کی اگر بات کریں، تو جو ایک پروڈیوسر ہوتا ہے وہ کیسے جو ہے اپنا جو ہے انکم جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. سب سے پہلے تو ایک جو ہے پروڈیوسر اپنی لینڈ کا رینٹ جو ہے اس
پہ اپنی انکم ڈالتا ہے، لیبر کے ویجز پہ دیتا ہے، جو لیبر جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو ویجز دیتا ہے، ان کو پے کرتا ہے. پھر جو ہے وہ کیپٹل انٹرسٹ کے چارج کے اوپر فوکس کرتا ہے. پھر انٹرپرینیورشپ جو ہے اس کا پروفٹ جو آتا ہے وہ اس کو پھر اینڈ پہ دیکھتا ہے. تو یہ جو ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن میں آ جاتا ہے. اگر ہم دیکھیں ایکسچینج کی بات، تو ایکسچینج کا مطلب جو ہوتا ہے دا ایکٹ آف گیونگ اور ٹیکنگ ون تھنگ ان ریٹرن فار another. اگر ہم کسی کو ایک چیز دیتے ہیں اور اس کے ریٹرن میں ہم کچھ لیتے ہیں تو وہ ایکسچینج کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اکثر چیزوں کو ایکسچینج کرتے ہیں، ہم فورن ایکسچینج بھی کرتے ہیں اور ہم تھرو آؤٹ دا کنٹری بھی جو ہے ایکسچینج کا پروسیجر رکھتے ہیں. اگر جو ہے ہمارے پاس کوئی چیز جو ہے زیادہ سے زیادہ پروڈکشن ہو رہی ہے ہماری کنٹری میں اور دوسری کنٹریز میں نہیں ہو رہی، تو ہم ان سے جو ہے ان کی کنٹری میں جو پروڈکشن زیادہ ہو رہی ہے تو ہم ان سے ایکسچینج کا جو ہے پروسیس کر لیتے ہیں، جس سے ہماری کنٹری کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور ان کی کنٹری کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ایکسچینج کا کانسیپٹ بھی ہم بچوں کو دیتے ہیں تاکہ اگر فیوچر میں جو ہے وہ ان دا فیلڈ آف بزنس میں جائے یا کسی اور فیلڈ میں جائے تو ان کو ایکسچینج کا کانسیپٹ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایکسچینج کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ کی ایلیمنٹ کو دیکھیں دیٹ از کنزمپشن. سو واٹ از کنزمپشن اینڈ واٹ از دا میننگ آف کنزمپشن؟ دا ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس وچ ڈیل ود وانٹس اینڈ دیئر سیٹسفیکشن از نون ایز کنزمپشن. وہ ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس جو کہ ڈیل کرتا ہے ہماری وانٹس کو، جو ہماری انٹرٹینمنٹ پروڈکٹس ہیں اس کو اور اس کو سیٹسفائی بھی کرتا ہے، تو اس کو ہم کنزمپشن کہتے ہیں. ڈیسائڈنگ بٹوین وانٹس اینڈ نیڈس میکنگ اپروپریٹ یوز آف اویلیبل ریسورسز. وہ جو ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس یہ ڈیل کرتا ہے نیڈس اور وانٹس کے درمیان میں، اور یہ جو ہے اپروپریٹ یوز کرتا ہے جو اویلیبل ریسورسز ہمارے پاس ہوتے ہیں اس کو. تو یہ کنزمپشن کا کانسیپٹ بھی جو ہوتا ہے ہم ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں بچے کو دینا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر ہم بات کریں اکنامکس کے کچھ کانسیپٹ ہیں دیٹ وٹ آر نیڈس. تو نیڈس کیا ہوتی ہیں؟ نیڈس آر دا تھنگ دیٹ یو مسٹ ہیو ٹو لیو. یعنی آپ کو زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ نیڈس کہلاتی ہیں. وہ ہمارا کھانا ہوتا ہے جس کو ہم فوڈ کہتے ہیں، واٹر، ایئر، شیلٹر، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ہماری نیڈس کہلاتی ہے. اگر ہم وانٹس کی بات کریں، وانٹس آر دا تھنگس وی وڈ لائک ٹو ہیو. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہوں، جیسے کہ بچے چاہتے ہیں ہمارے پاس ٹوائز ہو، گیمز ہو، کینڈیز ہو، کمپیوٹر ہو، لیپ ٹاپس، موبائل فون ایٹسیٹرا، یہ ساری چیزیں ہوں. تو یہ وانٹس میں آ جاتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے فوکس کرنا ہے اپنی نیڈس پہ، اور فوکس نہیں کرنا اتنا اپنی وانٹس کو ریڈیوس کرنا ہے. فوکس کر سکتے ہیں آپ اپنی وانٹس پہ. اگر آپ اپنے فائنینشیل یا اکنامک گروتھ کو دیکھیں تو اگر آپ کے پاس اتنی اسٹرانگ اکنامک گروتھ ہے تو آپ اپنی وانٹس پہ بھی فوکس کر سکتے ہیں، بٹ موسٹ پروبیبلی آپ کو فوکس کرنا چاہیے اپنی نیڈس پہ. So how do we get all of things that we need and some of things that we want? ہم کس طریقے سے جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے لے سکتے ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں یا جو ہے ہماری ضرورت ہوتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ایک پیسے کی بدولت ہوتی ہیں. سو ارننگ منی کا کیا مطلب ہے؟ مینی پیپل ارن منی بائی ورکنگ. لوگ جو ہیں کافی زیادہ لوگ جو ہے کام کر کے ہی جو ہے پیسہ حاصل کرتے ہیں. کچھ گڈس سے، کچھ تو سروسز سے حاصل کرتے ہیں. تو اگر ہم بات کریں کہ اب ہم نے اگر اکنامک کے کانسیپٹ میں دیکھیں تو گڈس اور سروسز بھی بہت معنی رکھتا ہے. تو گڈس کیا ہیں؟ گڈس آر دا تھنگ پیپل میک اور گرو ٹو سیل. جو لوگ بناتے ہیں اور اس کو بیچتے ہیں تو اس کو ہم گڈس کہتے ہیں. بٹ اگر ہم سروسز کی بات کریں، سروسز آر دا جاب پیپل ڈو فار ادر. جو لوگ ہیں وہ دوسروں کے لیے جو کام کرتے ہیں، دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، اس کو سروسز کہتے ہیں. اگر ہم ڈاکٹر کی بات کریں تو وہ پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے. ہم ٹیچر کی بات کرتے ہیں تو ٹیچر جو ہے، کچھ استاذ جو ہے وہ بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت کرتا ہے. تو now let us see if you can tell the difference between the goods and services. Can anybody tell about the difference? کیا آپ لوگ کو پتہ ہے کہ گڈ اور سروسز کیا ہوتے ہیں؟ اگر ہم ایگزامپل دیکھیں ایک لائبریری کی، تو لائبریری کے اندر جو کتابیں موجود ہوتی ہیں، جو بکس ہوتی ہیں، وہ ہمارے لیے گڈس ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی سروس ہمیں کون پرووائڈ کرتے ہیں؟ لائبریرین. سو اگر آپ کو جو ہے میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ ڈونٹ فارگیٹ to click the bell icon